إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، دن کو رات سے اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اسی طرح موسموں کی تبدیلی کرتا ہے، اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حالات کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے عبادات میں اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بے شمار مظاہر ہیں۔ یہ آسمان کا پیدا کرنا، جو بڑی بڑی مخلوقات ہے اللہ کی، زمین کا پیدا کرنا، ہمیں دکھائی دینے والی مخلوقات، انہی مظاہر میں سے ایک مظہر اللہ کی تخلیق کا یہ ہے کہ وہ موسموں کو بدلتا ہے۔ گرمی کا موسم، پتجھڑ کا موسم، برسات کا موسم، ٹھنڈی کا موسم۔ جس طرح بندوں کو مختلف اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، عادات کے لحاظ سے، طور طریقے کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی مختلف موسم بھی بنائے ہیں۔ تو ان موسموں کے لحاظ سے ہمارے لیے کچھ احکام مسنون ہو جاتے ہیں، کچھ احکام واجب ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ اسی میں سے ایک موسم ہے جسے ہم اور آپ، جس کا آغاز ہو چکا ہے، وہ ہے موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم یا سردی کا موسم۔ یہ ٹھنڈی اور اس موسم کا سبب کیا ہے، کارن کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، اشتکت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین۔
آگ یعنی جہنم نے نبی اکرم اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ میرا کچھ حصہ مجھے کو کھائے جا رہا ہے، میرا بعض حصہ مجھے کو کھائے جا رہا ہے، لہٰذا مجھے 2 سانسیں لینے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے جہنم کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جہنم کو 2 سانسیں لینے کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، ایک ٹھنڈی کے موسم میں اور دوسرا گرمی کے موسم میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم گرمی، سخت گرمی پاتے ہو موسم کی تبدیلی سے، پھر اسی طرح سے سردی تم پاتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خاص خصوصاً موسم سرما اور موسم گرما جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے یہ موسم شروع ہوتا ہے، اور سردی آتی ہے، ٹھنڈی آتی ہے۔ خصوصاً اس موسم کی، ٹھنڈی کے موسم کی فضیلت حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے، مومن کے لیے بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، فرماتے ہیں اس کا دن شارٹ ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے مومن، دن شارٹ ہوتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کی رات طویل ہوتی ہے تو اس اعتبار سے لمبا قیام کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی مومن، وہ مومن جو عبادت گزار ہے، عبادت کا پیاسا ہے، عبادت کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے لیے گویا یہ موسم سرما ایک بہار ہے اس کے لیے نیکیاں لوٹنے کا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، موسم سرما نیکیاں لوٹنے کا، نیکیاں جمانے کا، عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے، غنیمت ہے۔ اور حضرت عبید بن عمیر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کان یقال اذا جاء الشتاء، یہ سلف میں مشہور تھا۔ کیا مشہور تھا؟ کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا تو یہ کہا جاتا تھا یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم، اے اہل قرآن یعنی تہجد گزارنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، لمبا لمبا قیام کرنے والوں، تمہارے لیے ایک موقع آ گیا کہ موسم سرما آ گیا ہے، ٹھنڈی کا موسم آ گیا ہے، لہٰذا تمہارے روزوں کے لیے دن شارٹ ہو گیا ہے اور تمہارے قیام کے لیے رات طویل ہو گئی ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض سلف سے یہ تک واقعہ منقول ہے کہ ایک سلف میں سے ایک سلف مرض الموت میں تھے تو لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، کچھوں نے صحابہ کا نام ذکر کیا ہے، کچھوں نے تابعین کا نام ذکر کیا ہے، تو بعض سلف کہیں گے ہم، تو لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، اچانک وہ اپنے مرض الموت میں رو رہے تھے۔ جو عیادت کے لیے لوگ آئے تھے، لوگوں نے پوچھا بھائی بات کیا ہے آپ کے رونے کی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے معاملہ کلیئر کیا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مرنے والے ہیں، مرض الموت میں ہیں، ابھی ہماری موت قریب آ رہی ہے، اس موت کے ڈر کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں آپ۔ ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا مزہ اور ٹھنڈی کے موسم میں رات میں قیام کرنے کا یہ موقع ہمیں پھر نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عبادت سے لطف اٹھاتے تھے صحابہ، سلف صالحین عبادت میں لطف اٹھاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہماری طرح بس جیسے ہی فرضیت ساقط ہو جائے، کب سے نماز پڑھ لیا بس ادائیگی ہو گئی، فرض ادا ہو گیا باہر نکلے، گویا منافق کی علامت کہ جیسے ہی ادائیگی ہو گئی اپنا کام ہو گیا۔ کہ منافق کی مثال جیسے دی گئی کہ ایک منافق کی مثال اس چڑیا کی طرح ہے جس کو پنجرے میں رکھا جائے، تو ہمارا معاملہ مسجد سے ایسے ہی، نماز ہوئی، جمعہ ہوئی، اللہ اکبر، لوگ ایسے نکلتے ہیں کہ گویا سروں پر پہاڑ ہیں، پنجڑے میں چڑیا کی طرح چڑیا کو بند کر کے جس طرح قید خانے میں کر دیتے ہیں مسجد کے اندر، ایسا معاملہ ہے۔ تو سلف صالحین عبادات میں لطف اٹھاتے تھے۔ تو حاضرین، خصوصاً اس موسم میں
بعض فقہی مسائل ہیں جو خصوصاً وضو اور نماز سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں یہی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. موسم سرما میں وضو کرنے کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء علی المکارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے گناہ مٹتے جاتے ہیں اور درجات اونچے ہوتے جاتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے ہمیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سخت سردی یا ایسی مشقتوں کے باوجود وضو کرنا. اللہ اکبر. اس سے کیا ہوتے ہیں؟ نیکیاں بڑھ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. تو موسم سرما میں خصوصاً وضو کرنا، سردی کے باوجود آستین کو چڑھانا، سردی کے باوجود پانی کا استعمال کرنا ایک دشوار ہے، ایک مشکل کام ہے اس موسم سرما میں. اس کے باوجود ایک مومن وضو کرتا ہے نماز کے لیے، یا ایک مومن وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً موسم سرما میں کچھ لوگ وضو میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کو نہیں دھلتے. صحیح معنی میں وضو مکمل طرح سے نہیں کرتے، کچھ ایڑیاں سوکھی سوکھی رہتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کو دیکھ کر کے کہ کچھ صحابہ اکرام جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑیوں کا سوکھا ہوا حصہ کل جہنم میں ہوگا، ایڑیوں کا سوکھا ہوا حصہ آگ میں جلایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 مرتبہ یہ عرض کیا. تو عموماً سردی میں وضو صحیح معنی میں ہاتھ پھیرتے نہیں ہیں. وضو کے اعضاء پر ہاتھ پھیرنا چاہیے. پانی کے صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں پانی بہاتے ہوئے اپنے پیر کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ہاتھ پھیلانا چاہیے، ہاتھ گھمانا چاہیے، ان اعضاء پر ہاتھ گھمانا چاہیے، تبھی جو ہے وضو ہوئے گا. یہ شرط ہے وضو کی قبولیت کے لیے. تو عموماً لوگ سرما کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں ایڑیوں کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی طرح موسم سرما میں وضو ایک بار بھی کر سکتے ہیں، 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں. یہ شریعت میں وارد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہے. موسم سرما میں اگر کوئی ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک بار بھی وضو کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، یعنی ایک بار کلی، ایک بار چہرہ دھلا، ایک بار ہاتھ دھلا، مسح کیا، پھر ایک بار پیر دھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسم سرما کی وجہ سے ایک بار بھی وضو کر سکتے ہیں. اسی طرح پانی کی قلت ہے، یہ بھی اگر وجہ ہے تو ایک بار وضو کر سکتے ہیں، ایک بار اپنے اعضاء کو دھل سکتے ہیں. اسی طرح موسم سرما میں ایک چھوٹ ہے، ایک اختیار ہے، ایک آپشن ہے، وہ ہے تیمم کا. گرچہ صحت مند ہو آدمی، گرچہ آدمی کیا ہو، صحت مند ہے، مگر موسم سرما ہے، سخت سردی ہے، سردی کا ڈر ہے، اپنے آپ کو زکام میں ڈوبنے کا ڈر ہے، بخار آنے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، ڈرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے شریعت میں. دلیل کیا ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ ذات السلاسل، اس میں یہ امیر مقرر تھے. وہ فرماتے ہیں، یہ خود راوی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد، کہ میں ایک رات، سخت ٹھنڈی رات تھی، سفر میں تھے، سریہ بھیجے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات میں جو ہے سخت ٹھنڈی میں محتلم ہو گیا، مطلب مجھ پر غسل واجب ہو گیا. اب سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ان اغتسلت ان اہلک، اگر میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا. صحت مند تھے، امیر تھے، ظاہر سی بات ہے، امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان طاقتور کو ہی چنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اگر میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، سخت سردی اتنی زیادہ ہے. فتیممت ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح، میں کیا کیا، تیمم کر لیا. تیمم غسل کا بھی بدیل ہے اور وضو کا بھی بدیل ہے. اگر غسل کرنے سے خوف ہو رہا ہے تیمم کر سکتے ہیں، وضو کرنے سے خوف ہو رہا ہے، سخت ٹھنڈی ہے تو تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی ہیں، صبح غسل واجب ہو گیا ہے تو وہ اور ڈرتی ہے عورت
کہ اگر میں غسل کروں گی تو سردی ہو جائے گی، زکام ہو جائے گی، بخار ہو جائے گی، تو عورت کے لیے چھوٹ ہے، وہ تیمم کر لیں، پھر جیسے ہی دن کھل جائیں، سورج طلوع ہو جائے تو ایسے سمے دوبارہ غسل کر لیں، اس کے لیے اختیار ہے، شریعت نے اختیار دے رکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے تیمم کیا اور صحابہ کو میں نے امامت بھی کر دی، نماز بھی پڑھا دی فجر کی، اللہ اکبر۔ ایک تو تیمم کیا اور دوسری چیز جو میں نے جو ہے نماز بھی پڑھا دی۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کیا کہ میں محتلم ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، سفر میں تھا، ٹھنڈی کا ڈر تھا، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے امتحان لے ان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس حالت میں امامت کی لوگوں کی، اس حال میں کہ تو جنوبی تھا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنوبی حالت میں تو نے امامت کی؟ فوراً صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی، دلیل، اللہ اکبر، یہی ہمارا اصول ہے، دلیل قرآن سے، دلیل حدیث سے، یہی ہمارا اصول ہے۔ فوری طور پر مجھے یہ آیت آ گئی، کیا آیت؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کر لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْءٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل سنے، مسکرائے اور کوئی جواب نہیں دیے، اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر موسم سرما میں سخت ٹھنڈی ہے، سخت سردی ہے اور ہمیں ہلاک ہونے کا ڈر ہے، زکام ہونے کا ڈر ہے، یا ہم آلریڈی زکام سے ہیں یا پھر بخار آنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم اگر غسل ہم پر واجب ہوا ہے یا وضو نماز کے لیے واجب ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم جراب پہنے ہیں، موزہ پہنے ہیں، ساکس پہنے ہیں، پگڑی پہنے ہیں تو موسم سرما میں اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ، ایک سریہ آپ نے بھیجا، جو صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا انہیں سخت سردی لاحق ہو گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا پگڑی اور جراب، یعنی ایسی چیز جو پیر کو گرم کر سکے، گرم رکھ سکے، ایسی دونوں چیزوں کو پہن کر کے اس پر مسح کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو سخت سردی میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم موزے پہنے ہیں، موزہ نکالنا دشواری سمجھتے ہیں، رات میں ہم موزہ پہن کر کے سوئے سخت ٹھنڈی کی وجہ سے، ساکس پہن کر کے سوئے ہم سخت ٹھنڈی کی وجہ سے، صبح اٹھتے ہیں ساکس نکلنے میں دشواری سمجھتے ہیں، ہمارے لیے آپشن ہے کہ ہم اس ساکس پر مسح کر لیں۔ اگر مقیم ہیں تو 5 نمازوں پر مسح کریں گے، یعنی ایک دن۔ اگر ہم سفر پر ہیں تو 3 دن ہمیں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے مسح کرنے کی، پگڑی اور موزوں پر۔ اسی طرح سے اس موسم سرما میں بعض مسائل نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں موسم سرما میں کچھ لوگ کپڑوں کے اوپر زائد کچھ گرم جاکٹ ہو، شال ہو وغیرہ اوڑھتے ہیں نمازوں میں، خصوصاً فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، اور یہاں ان علاقوں کے علاوہ کشمیر جیسے علاقے جہاں سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں عموماً پہنا کرتے ہیں۔ تو کپڑوں کے اوپر کپڑا زائد ڈال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں اپنے منہ کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، منہ یہ حصہ، اس منہ کے حصے کو قطعاً ڈھانپنا نہیں چاہیے، اور حدیث میں خصوصاً استثناء کی گئی ہے اس چیز کی کہ اپنے منہ کو نہیں ڈھانپیں، اپنے منہ کو نہیں ڈھانپیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اپنے اس منہ کو ڈھانپے نماز کے عالم میں، نماز کی حالت میں۔ ہاں اگر مرض ہے، جیسے کرونا کا معاملہ آ گیا، ماسک پہنے ہیں، یا پھر آپ کو بیماری ہے، آپ کو خوف ہے کہ میری یہ بیماری پھیل سکتی ہے، آپ کو کھانسی ہے، ایسی زکام ہے جو پھیلنے کا آپ کو ڈر ہے، تو آپ ضرور ماسک پہنیں، یا پھر آپ کسی اور سے محسوس کرتے ہیں تو آپ ضرور ماسک پہنیں، نماز کی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ یہ خصوصاً ٹھنڈی کی وجہ سے اپنے منہ کو ڈھانپنا یہ نماز میں جائز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اسی طرح صدل یعنی چادر اوڑے ہیں، نماز کے عالم میں چادر ڈالے ہیں،
چادر کو اس طرح لٹکا کے رکھنا، شال اوڑھتے ہیں کچھ لوگ یا چادر اوڑھتے ہیں نماز میں سخت ٹھنڈی کی وجہ سے، اس طرح لٹکانا کہ اس کے دو کنارے بھی کھلے ہیں اور ٹخنے سے نیچے جھول رہے ہیں، ٹخنے کے نیچے زمین کو لگ رہے ہیں، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں صدل، یعنی دونوں کنارے کھلے ہوں اور وہ کنارہ پیر کے نیچے ٹخنے کے نیچے آ رہا ہے۔ جس طرح ہمیں ازار ٹخنے کے نیچے پہننے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ثوب ہو، کرتا ہو، چاہے وہ پائجامہ ہو، ازار ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی ہو، ٹخنے کے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی جو ہے اگر ہم زائد کپڑا اوڑے ہیں اس کو ٹخنے کے نیچے رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو نیچے لٹکانے سے منع فرمایا، خصوصاً نماز کے عالم میں۔ یعنی ٹھنڈی کے عالم میں آپ ایک چادر اوڑے ہیں، زائد چادر، جس کا کنارے دو کنارے ٹخنے سے نیچے جا رہے ہیں، زمین پر لڑ رہے ہیں، ایسی حالت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے برعکس یہ چھوٹ ہے کہ اگر ہم نماز میں دستانہ پہنے ہیں، ہینڈ گلوز دستانہ پہنے ہیں تو شریعت میں اجازت ہے۔ ٹھنڈی کی وجہ سے اگر ہم دستانہ پہن کر کے سجدہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ سجدے میں 5 اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، گھٹنے، پیشانی اور ناک، یہ 5 حصے لگنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کو لگاتے ہیں باوجود اس کے کہ دستانہ پہن کر کے، تو جو شریعت میں مقصود ہے وہ چیز حاصل ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو رکھنے کے لیے کہا دستانے کے ساتھ، بغیر دستانے کے اس کی قید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ لہٰذا سردی کے عالم میں اگر کوئی دستانہ ہینڈ گلوز پہنا ہے تو وہ ہینڈ گلوز کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سخت سردی ہے، ہم ایسے مقام پر پڑھ رہے ہیں، کچھ مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے وہاں پر جائے نا مصلی مسجد جو ہوتی ہے ٹائلسوں کی ہوتی ہے، اگر سخت ٹھنڈی ہے ٹائلس ہے سامنے، ہاں عموماً آدمی کے نیچے کچھ کپڑا ہو، جائے نماز یا مصلی ڈال کر کے اگر نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹائلس ہے نیچے، سخت سردی کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں سجدے کے سمے اپنے کپڑے کو یا پھر اپنی ٹوپی اگر پہنا ہے تو ٹوپی کو یہاں تک پہن کر کے اپنی ٹوپی پر ٹیک لگا کر، یعنی سجدہ جو ہے اپنی ٹوپی پر کر سکتا ہے، سجدہ گاہ جو مقام ہے، یا پھر وہاں پر ایک کپڑا زائد کر لیا، زائد کپڑے کو ہٹا لیا، کپڑا پہنا ہے یا پھر چادر اوڑا ہے تو اس چادر کو سجدہ گاہ میں رکھ کر کے وہ جگہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، فیضع احدنا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود، تو ہم میں کا ایک کپڑے کا کنارہ، چادر اوڑا کرتے تھے عموماً، کپڑے کا کنارہ سخت گرمی کی وجہ سے، چونکہ نیچے گرمی میں پیشانی لگنے سے ناک لگنے سے گرمی محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم کپڑے کا کنارہ سجدہ گاہ پر ڈالتے تھے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے۔ اگر اسی طرح سردی ہے، سخت سردی ہے، سردی میں پیشانی لگنے سے ڈر ہوتا ہے یا سردی محسوس کرتے ہیں، تو ایک نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ کپڑا ڈال لیں اپنے سجدہ گاہ کی جگہ پر اور پھر اس پر سجدہ کریں۔ اسی طرح نماز سخت سردی کی وجہ سے 2 نمازیں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کون سی 2 نمازیں؟ مغرب اور عشاء، یعنی نماز مغرب کے وقت عشاء کی نماز بھی جمع کر سکتے ہیں سخت سردی کے عالم میں۔ دیکھیں شریعت میں سفر ہے، سفر میں مکمل چھوٹ ہے، وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے، ظہر عصر قصر کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء قصر کر سکتا ہے، دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ اور عرفہ میں خصوصی مسئلہ ہے، وہاں پر بھی عرفہ میں گرچہ وہ مقیم آدمی ہے، حج پر ہے، تو عرفہ میں ظہر اور عصر اول وقت میں پڑھے گا، جمع مقدم کرے گا، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع مؤخر کرے گا، عشاء کے وقت جو ہے مغرب اور عشاء پڑھے گا۔ اس کے علاوہ بھی شریعت نے کچھ چھوٹ دے رکھی ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے سخت سردی ہے، بارش کا موسم ہے، تو امام جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہ فیصلہ کون لے گا؟ امام فیصلہ لے گا، امام فیصلہ لے گا اور 2 نمازیں جو ہے جمع کرائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اعلان کیا
اعلان کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، صلو فی رحالکم، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ راوی حدیث کہتے ہیں آخری جملہ فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، فرماتے ہیں سخت رات میں، ٹھنڈی رات میں، سخت ٹھنڈی رات ہے، سخت ٹھنڈی ہے، تو ایسی صورت میں گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت دے رکھی ہے۔ سخت برسات آ رہی ہے، گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مؤذن اعلان کرے گا صلو فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اگر سخت بارش ہو رہی ہے، مومن کو، نمازی کو گھر سے نکل کر مسجد کو آنے کے لیے دشواری ہے، بارش ہو رہی ہے، تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور مؤذن اذان دینے کے بعد مائک سے اعلان کرے گا صلو فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو اس میں گھروں میں جب نماز پڑھنے کی چھوڑ دی گئی ہے، تو اسی طرح بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سخت ٹھنڈی اگر ہے تو 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو سخت سردی کی وجہ سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ نماز ٹھنڈی کے ایام میں بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الفراش، بستر پر نماز۔ اب بستر چاہے جس کا جیسا ہو، کوئی نہلی پر سوتا ہے، کوئی صرف ایک چادر بچھایا ہوا ہے اس پر سوتا ہے، کوئی ہنسی پر سوتا ہے، یعنی فراش کہتے ہیں عربی زبان میں بسترگاہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر آدمی لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، جس کو اپنا بستر کہتے ہیں۔ تو اگر سردی کا موسم ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے بستر پر بھی، فرض نماز نہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھے گا، نفل نمازیں وہ اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھروں میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو بہت چھوٹا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ حیض کے عالم میں ہوتی تھی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیر لمبے ہوتے تھے، پیر پھیلا کر کے سوتی تھی، گھر چھوٹا ہوتا تھا، تو آپ اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ فراش یعنی بستر پر، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی جگہ بھی وہی تھی، تو فراش پر، بستر پر ٹھنڈی کے عالم میں، جیسے وتر کی نماز ہے، مسنون نمازیں ہیں، اگر کوئی محسوس کرتا ہے وہ اپنے بستر پر پڑھیں تو اس کے لیے اختیار ہے، شریعت نے اس کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے، اور خصوصاً سردی کے موسم میں اس کے لیے تو ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے کہ وہ اپنے بستر پر نماز پڑھیں، اور اس سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے بحیثیت امتی۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ خصوصی مسائل تھے جو ٹھنڈی کے موسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ عموماً ہمیں یہ سب مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، جب کسی سے دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں انوکھا لگتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ اب تک کسی نے ایسا نہیں کیا، یہ کچھ نیا کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہمیں علم نہیں ہے، علم ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں بچپن سے عالموں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے کون سے کی مولوی صاحبوں کو ہم دیکھے، ان کو دیکھے، انہوں ایسا نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں، یہ پرابلم آپ کا ہے، آپ کو علم نہیں ہے، پرابلم آپ کا ہے۔ یہ جو مولوی صاحب عمل کر رہے ہیں ان کا نہیں ہے، وہ صحیح حدیث پر چل رہے ہیں، آپ کا پرابلم ہے، آپ نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، آپ نے وہ علم حاصل نہیں کیا۔ اور کوئی ضروری نہیں آپ کسی عالم کی صحبت میں رہیں تو وہ عالم کو جتنے پورے مسائل معلوم ہیں آپ کو بھی معلوم ہو جائے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ایک صحابی کو پوری حدیثیں نہیں معلوم تھی، پوری حدیثیں ایک ہی صحابی کو پوری حدیثیں نہیں معلوم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، بازاروں میں، مسجدوں میں، جہاں سفر میں، جیسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، تعلیم دینے کا مسئلہ جو ہے اس طرح ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ مسائل ہیں جو خصوصاً سردی کے عالم میں کچھ چھوٹیں ہمیں جو ہے وضو کے معاملے میں دی گئی ہیں، کچھ چھوٹیں جو ہے نماز کے معاملے میں دی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا علم رکھیں اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حاصل کرنے کی، علم دین سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض لوٹانے کے راستے ہموار فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔